قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے وہاں مال، عزت اور جان کا داغ لگایا تھا۔ پاکستان کے حصول کی جدوجہد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوئی۔ سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بھی بہت دبایا تھا۔ مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات یکسر بدل چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے قیام کے اغراض و مقاصد درج ذیل تھے۔ ایک آزاد اسلامی معاشرے کا قیام۔ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد ایک آزاد اسلامی معاشرے کا قیام تھا جس کی اپنی شناخت اور حکومت ہو، اپنے سماجی اصولوں اور مذہب پر عمل پیرا ہو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم دوسروں کو اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کی دعوت دی جائے۔ فرقہ وارانہ فسادات سے تحفظ۔ ہر دوسرے دن ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات نے واضح کر دیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد سیاست پر ہندو اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جانیں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہندو تنظیموں نے بار بار کہا تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان پر ہندو راج نافذ ہوگا۔ چنانچہ ان مظالم سے نجات کے لیے مسلمانوں نے اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی ترقی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سماجی ماحول یکسر بدل گیا۔ مسلمان ذات پات کے نظام اور دیگر امتیازات سے خوفزدہ تھے۔ وہ نہ تو سیاسی اور سماجی آزادیوں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن کو ترجیح دی جس میں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسلم زبان کا تحفظ۔ ہندوؤں نے اردو کو ہندی سے بدلنے کی پوری کوشش کی، لیکن انگریزوں کے دور میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر جنوبی ایشیا کو تقسیم کے بغیر آزادی مل جاتی تو ہندو اکثریت آسانی سے ہندی کو سرکاری اور قومی زبان قرار دے سکتی تھی۔ ہندو حکومت مسلم ثقافت کی تمام نشانیوں کو مٹا سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے پاس پاکستان کا مطالبہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دو قومی نظریہ کا تحفظ۔ مسلمانوں نے اپنے لیے الگ قومیت کا دعویٰ کیا اور وہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک الگ وجود برقرار رکھنے کے لیے پرعزم تھے۔ مسلمان الگ مذہب پر یقین رکھتے ہیں، مختلف روایات پر عمل کرتے ہیں اور ان کی اپنی تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے۔ ان کا دعویٰ بالکل سچ تھا۔ اپنی علیحدہ ہستی کو زندہ رکھنا اور تمام انسانی حقوق سے لطف اندوز ہونا ان کا حق تھا۔ یہ غیر منقسم ہندوستان میں ممکن نہیں تھا۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان اس نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے۔ متحدہ ہندوستان میں یہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے ایک قرارداد منظور کی اور جنوبی ایشیا کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا۔ حقیقی اسلامی معاشرے کا قیام۔ اسلام آزادی، انصاف، اخوت اور مساوات کے سنہری اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، لیکن ہندو برادری کے ساتھ صدیوں سے رہنے والے مسلمان ان اصولوں کو آہستہ آہستہ، دانستہ نادانستہ نظر انداز کر رہے تھے۔ اسلام انفرادی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں جیسے سود پر پابندی، جوا، آمدنی اور خرچ کے تمام غیر قانونی ذرائع سے باز رہنا۔ ایک بار پھر اسراف کو شیطانی سمجھا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سب کو سماجی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔
تقوی اور آخرت پر یقین مسلمانوں کی سماجی زندگی کی بنیاد ہے۔ 8 مسلمانوں کا آزادی حاصل کرنے کا خواب۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی آزادی حاصل کرنا چاہی اور اپنی حکومت قائم کی۔ برصغیر میں کیونکہ آزادی ہر قوم اور ملک کا حق ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ 9 ہندوؤں کی تنگ نظری۔ ہندو برادری کی تنگ نظری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 20ویں صدی میں بھی مورتی پوجا کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ عورتوں کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ وہ بیوہ کے لیے دوسری شادی کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی نسل کے لوگوں سے بہت برتر سمجھتے ہیں۔ ہندو کسی چیز کو ناپاک قرار دیتے ہیں اگر اسے کسی مسلمان نے چھوا ہو۔ خود ہندوؤں میں ذات پات کے نظام کا تصور تھا۔ اس طرح کے تنگ نظر اور متعصب طبقے سے مسلمانوں کی نجات کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک الگ ریاست، اور اسی طرح انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ 10 انگریزوں سے نجات کے لیے جنگ آزادی۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو سلب کیا گیا۔ نئی ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور مسلمانوں کو نوکریوں سے بھی محروم کر دیا گیا اور ان کی جائیدادوں سے بھی محروم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ 11 پرامن ماحول کا حصول۔ مہاسبھا کی تشکیل اور سیاست میں اس کے داخلے کے بعد شدھی اور سنگٹھن جیسی متعصبانہ تحریکوں نے جنم لیا۔ ادھر فسادات ہوئے۔ انہوں نے انتقام کی آگ کو مساجد کی بے حرمتی یا محرم کے جلوسوں پر حملہ کر کے بجھا دیا۔ فسادات میں روز بروز اضافے نے مسلمانوں کو وارننگ دے دی تھی۔ یہ بات وجہ ہے کہ پچھلے 25 سال ہندو مسلم خانہ جنگی میں گزرے۔ اس کا علاج مسلم اکثریتی صوبوں میں قیام پاکستان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تاکہ آئے روز ہونے والے فسادات کا خاتمہ ہو۔ مسلمان اپنی الگ ریاست میں پرامن حالات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ 12 اسلامی ثقافت اور تہذیب۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی اور قیادت پر قبضہ اس بات کا کافی ثبوت تھا کہ ہندو مسلم تہذیب و ثقافت کو منہدم کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی مذہبی اقدار کو تباہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نئی سازشیں کی جاتی رہیں۔ گائے کی افزائش اور ان کی پوجا کرنا ہندوستان کا شمار شدہ کلچر تھا۔ ہندو برادری اپنے رسوم و رواج میں مسلمانوں پر غالب آنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ مسلمانوں کی تقریبات میں مداخلت کی گئی، جبکہ ہندو تہوار دیوالی، لوڑیاں، دسہرہ بڑے دھوم دھام سے منائے گئے۔ مختصر یہ کہ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تو یہ ملک ایک خالص ہندو ریاست بن جاتا اور مسلمانوں کی اگلی نسل صرف نام کی مسلمان ہوتی، لیکن مسلمانوں کے لیے عملی طور پر اسلام کی پیروی کرنا ناممکن تھا۔ 13 معاشی استحصال سے نجات۔ ہندو برادری سیاسی حکمرانی سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے اقلیتوں کی معاشی حالت کو خراب کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، لیکن خاص طور پر وہ مسلمانوں سے اپنی ماضی کی شکستوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوؤں کو زمینوں کا مالک بنا دیا گیا۔ تجارت میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مسلمانوں کے پاس صرف چمڑے اور کھالوں کی تجارت رہ گئی۔ چمکدار فطرت کی تجارت یا کسی کارخانے میں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور وہ کسی مسلمان کی تھی۔ انہوں نے گلے کاٹنے کے مقابلے شروع کر دیے۔ چنانچہ مایوس ہو کر مسلمانوں کو کارخانہ تجارت چھوڑنی پڑی۔ مسلمانوں نے یہ حالت برس دیکھی، یہاں تک کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں مسائل کا حل اکثریت کے ووٹوں سے ہوتا ہے، وہیں متعصب اور ظالم ہندو اکثریت کے ساتھ رہنا مشکل ہی سے ممکن ہے۔
ہندوؤں کا واحد مقصد مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنا کر اس مذہب میں جذب کرنا تھا، لہذا مسلمانوں کے لیے اپنے لیے علیحدہ آزاد وطن کا مطالبہ کرنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔